وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه الترمذي. صدق اللہ العظیم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگائے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے کان کعتق رقبہ، جس طرح کوئی انسان اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یضع قدما، جب انسان طواف کرتے ہوئے کوئی قدم رکھتا ہے، ولا یرفع اخرى، اور قدم اٹھاتا ہے پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، الا حط اللہ عنہ خطیئة، مگر اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، وکتب له بها حسنة، اور اللہ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. تو گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس میں 18واں عمل ہے طواف کرنا. طواف کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طواف کرنے والا کوئی قدم رکھتا ہے اور پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے پھر قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. تو گناہوں کو مٹانے والا ایک عمل ہے طواف کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہو حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے اور کثرت سے طواف کریں. طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا میں بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور ادا نہیں ہوتی. انسان دیگر عبادات ہر جگہ ادا کر سکتا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال ہیں مسنون ہر جگہ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جو طواف ہے یہ دنیا میں کہیں اور ادا نہیں ہوتا سوائے بیت اللہ کے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو انسان وہاں جا کر کثرت سے طواف کرے، کثرت سے اللہ سے مانگے. طواف کے ہر قدم پر انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں.